اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مالک بن زغر کے ہاتھوں بیچ دیا تو مالک بن زغر نے ان سے ایک قبالہ اس مضمون کا لکھوایا، اور وہ یہ ہے کہ میں مالک ابن زغر یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں سے ایک عبرانی غلام کو 18 درہم سے خریدتا ہوں۔ یہ گواہان متبرین کے مالک بن زغر کے ہاتھوں میں اسے سپرد کیا۔ اس کے بعد مالک بن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر اونٹ پر سوار کیا اور ایک موٹا سا کپڑا اڑا کر یوسف علیہ السلام پر چل دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب حضرت راحیل کی قبر مبارک آئی تو وہ اونٹ کو روک کر اتر پڑے اور اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی، اور قبر سے چمٹ کر آوازاری کرنے لگے، زور زور سے رونے لگے اور کہتے رہے کہ اے میری امی، بھائیوں نے مجھ پر بوجھ حسد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور مجھے ان قافلے والوں نے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ دیا ہے، اور باپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، اور وطن سے بھی دور ہوں، اور تمہاری قبر کی زیارت بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے عرصے میں قافلے والوں کو خبر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام قافلے سے گم ہو گئے ہیں۔ ایک شخص اسی قافلے سے پیچھے دوڑا ہوا آیا اور آ کر بولا، ارے تو اب تک یہاں ہے؟ سچ کہتے تھے وہ لوگ کہ تو بگوڑا ہے۔ اور یہ کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسا تماچا مارا کہ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کی اور رو رو کر کہنے لگے کہ خدایا ان ظالموں کی شر سے مجھے بچا، اور یہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا جو مجھ پر گزر رہی ہے، اور اے میرے خدا، یہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اسی قافلے میں جا ملے۔ یہ الفاظ اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں قبول ہوئے، اور فوراً ایک آندھی اور طوفان آیا، ہوا بھی تیز اور سخت چلی اور عبران پر اتنا شدید برسا کہ وہ سارا کارواں ہلاک ہو گیا، اور جو کچھ ان میں بچے تھے وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو تو کس کے گناہ سے ہم اس آفت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تماچا مارا تھا وہ ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تماچا مارا اس وقت اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بولا تھا، اور اس کے فوراً بعد یہ ناگہانی آفت آن پہنچی۔ یہ سنتے ہی سب کے سب جو باقی بچے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے، اور یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ سب کا سب آندھی طوفان ختم ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی ماندہ جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے کہ وہ قافلہ مصر میں پہنچے، یہ خبر ہو گئی کہ آج جو قافلہ مالک ابن زغر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زغر ایسا غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال لاسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک کوئی تھا اور نہ کوئی ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر کے استقبال کو آئے، تو تمام اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو صفتیں سنی تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ پایا، اور مالک ابن زغر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش بچھائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو فاخرہ پہنا کر تاج زریں سر پر رکھا، اور اس کے بعد مالک ابن زغر نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ میں ایک غلام خوبصورت، خوش خلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرما بردار، حیادار بیچتا ہوں، جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقررہ پر آ جائے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنا و اعلیٰ مالک ابن زغر کے گھر جمع ہو گئے۔ اتفاقاً حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت یہ لوگ پہلے ہی لگا چکے ہیں، اور میری قیمت 18 درہم لگائی تھی، اور اب شاید زیادہ سے زیادہ میری قیمت 50 درہم یہاں پہ لگے گی۔ یہ قیمت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی انکساری سے ٹھہرائی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یوسف، تو نے ایک روز آئینے میں اپنی شکل و صورت دے کر فخر سے اپنی قیمت کا آپ ہی مول زیادہ کیا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اپنی قیمت کم کہی،
اور اس وجہ سے اب تجھ پر فضل الہی ہوگا، اور اب تو دیکھ کہ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر کتنا فضل خدا ہوتا ہے۔ مالک ابن زغر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولے، یشرا غلامن حسبنا لطیفن طریقن لیسا مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک ابن زغر، یہ مت کہو بلکہ یہ کہو من یشترا غلام ضعیفن غریبن مظلومن ما لیسا مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر دلال بولے کہ ایسا کہنے کا دستور نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہاں کہنے کا دستور نہیں ہے تو پھر یوں کہو من یشرا یوسف صدیق اللہ ابن یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق صفی اللہ۔ یہ سن کر تمام دلالوں نے کہا چپ رہیے، ایسا مت کہو، اگر لوگ سنیں گے تو وہ خریدنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پکار لگائی گئی کہ 1000 قدر سے اشرفی اس غلام کی قیمت سے کیا کوئی ہے اس کو خریدنے کے واسطے، اور لغت میں قدرہ کہتے ہیں ایک ہتھیلی کو، جس میں 1000 درہم ہوں یا 10,000 یا 10 کروڑ یا اس سے بھی زیادہ۔ اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام کی دراہم میں کیا قیمت ٹھہری، اور اس کے بعد ہی کہا گیا کہ 7000 عقد مروار دید اور 7000 جامع اطلس رومی اور 7000 قصب یعنی مصری جامع، 1000 اونٹ بغدادی، 1000 گھوڑے عربی ماں زین و لگام زرین کے، اور 1000 لونڈیاں رومی، اور 1000 غلام حطامی، اور 1000 شمشیر چاہیے۔ جب یہ قیمت ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا، مختار کل تھا، اس نے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی تھی، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گئیں اور ان سے رہا نہ گیا اور کہا کہ میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں۔ اور عزیز مصر نے اپنی ملکہ کی محبت میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے کہا کہ جتنی اس کی قیمت چاہے مجھ سے لے لو۔ اس کے بعد مالک ابن زغر نے کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو اور تمہارے مال و زیور کو تولیں گے، جتنا یوسف علیہ السلام کا وزن ہے اتنا وزن ہم لیں گے۔ اس کے بعد عزیز مصر نے کہا ٹھیک ہے تول لو۔ جب عزیز مصر کا تمام زیور مال جائیداد اس کی جمع کی گئی، وہاں پہ رکھی گئی، ایک ترازو میں یوسف علیہ السلام جو کہ 13 برس کا ایک بچہ، اور دوسرے ترازو میں عزیز مصر کا تمام خزانہ رکھا گیا۔ اس قدر مال و اسباق رکھا گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کا وزن اس کے برابر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ امر الہی سے اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ یوسف اب دیکھ تمہاری کیا قیمت لگتی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے یوسف علیہ السلام، اب عزیز مصر کا خزانہ بھی خالی ہونے والا ہے، اس لیے آیت جو کہ سورہ یوسف ہے وہ لائی اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ جب تک آپ اس آیت کو ہاتھ میں نہ پکڑیں گے تب تک آپ کا وزن پورا نہیں ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام نے وہ آیت سورہ یوسف کو اپنے ہاتھ میں رکھا تب یوسف علیہ السلام کا وزن اس مال کے برابر ہو گیا، اور یوں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا۔